شادی کے لیے قومیت کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں شادی کے لیے قومیت کا کیا تصور ہے؟ جعفر اقبال ہنگو۔ دیکھیں، اسلام میں حکم یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ کفو میں کیا جائے، پیرالل میں کیا جائے۔ تو ہم پلہ اور کفو عرف میں جس چیز کو ہم پلہ سمجھا جاتا ہے، جیسے پیشہ ہے۔ اب ایک لڑکی بہت اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے، بہت پیشہ بہت اعلیٰ ہے ان کے والد کا، مثلا بہت بڑا ڈاکٹر ہے کوئی۔ اب آپ اس لڑکی کا نکاح ایسے آدمی سے کر دیں جو جمعدار ہے علاقے کا، جھاڑو لگاتا ہے علاقے میں، تو ظاہر ہے یہ جوڑ کی شادی نہیں ہوگی۔ تو قیامت کے دن تو ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جھاڑو لگاتے تھے گلی محلے میں، جمعدار تھے، یا آپ بریگیڈیئر کرنل تھے۔ تو قیامت کا تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ جو تقوی اختیار کرے گا وہ آخرت میں عزت میں ہوگا، جو تقوی اختیار نہیں کرے گا اس کی آخرت میں عزت نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جب بھی ہم کسی سے معاملات کرتے ہیں تو دنیا کے حساب سے کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ معاملات۔ تو نکاح بھی چونکہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، لڑکی کا نکاح اگر اس کے جوڑ میں نہیں ہوگا تو یہ نکاح کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ بھئی پیرالل ہو، جوڑ کی شادی ہو۔ اب ایک کروڑ پتی لڑکی ہے، اس کا نکاح بہت ہی کسی غریب سے کر دیں گے تو بے جوڑ نکاح کہلائے گا یہ۔ تو ایسے موقع پہ شریعت کا حکم ہے کہ ولی کی اجازت اگر ہے تو ٹھیک ہے، ولی کی پرمیشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہے۔ اور ولی کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ یہ کام نہ کرے جب تک کہ کوئی خاص مصلحت نہ ہو اس میں۔ بعض لوگوں میں کوئی خامی ہوتی ہے لیکن کوئی دوسری خوبی ایسی ہوتی ہے جو اس خامی کی تلافی کر دیتی ہے۔ تو نارملی قومیت کا تصور تو شریعت میں یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی قوم کسی قوم پہ فضیلت نہیں رکھتی۔ لا فضل لعربی علی عجمی، حدیث میں آتا ہے کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، تو تقوی ہی کی بیس پر فضیلت ہے۔ لیکن دنیا میں عرف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اگر اس کا رعایت نہ کی جائے تو وہ بے جوڑ کی شادی کہلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ خاندان عزت دار ہوتے ہیں ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ معاشرے میں خاندان ایسے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ رسوا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اعلیٰ خاندان کی لڑکی اگر دوسری قوم میں جو مشہور ہے اپنی خساست کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، ایسے مرد سے اگر وہ لڑکی نکاح کرے گی تو غیر قوم میں نکاح نہیں کہلائے گا، یہ کہا ہے کہ کمتر قوم میں نکاح ہو رہا ہے۔ کمتر قوم سے مراد جو اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے اخلاقیات میں کمتر مشہور ہو، تو اس میں پھر لڑکی کا نقصان ہے۔ تو مرد کو تو اجازت ہے اپنے سے برتر میں کرے، اپنے سے کمتر میں کرے، لیکن لڑکی کے معاملے میں چونکہ وہ اس نے ماتحت بننا ہے شوہر کا، اگر شوہر پہلے سے ہی اس سے کمتر ہے تو پھر عورت اس کی ماتحت نہیں بن سکتی، ذہنی طور پر ماتحتی قبول نہیں کرے گی، وہ اس کو اپنا آقا نہیں بنائے گی، اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی۔ وہ کہے گی کہ یار میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ کیا ہے میرے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو صرف قومیت اس میں نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بنیادی چیز ہے دینداری ہے۔ ایک عالمہ فاضلہ لڑکی ہے، دیندار ہے، آپ نے اس کا کسی چرسی سے نکاح کرا دیا تو غیر کفو میں نکاح کہلائے گا۔ اسی طرح ایک برتر قوم کا ایک کمتر قوم میں، کمتر سے وہ ہندوؤں والا کمتر مراد نہیں ہے ہمارا، کمتر سے مراد یہ ہے کہ بعض قومیں اپنے اعمال کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ قوم ایسی ہے، ان میں یہ اس طرح زیادہ بعض قومیں بڑی عزت دار ہوتی ہیں، ان کے بڑے آداب ہوتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جہاں فرق آئے گا تو وہاں قومیت کا بھی خیال کیا جائے گا، خاندان کا بھی خیال کیا جائے گا، مال کا بھی خیال کیا جائے گا، دینداری کا بھی خیال کیا جائے گا، پیشے کا بھی خیال کیا جائے گا۔ ان سب چیزوں کا خیال کر کے اس کا نکاح کیا جائے گا۔